کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، اولیاء کرام کی شان و کرامات کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج قصہ نمبر 10 پیش کر رہے ہیں۔ یہ قصہ ایک خوبصورت لڑکی اور سیاہ فام غلام کا ہے۔ ناظرین کرام، شہر مرو میں ایک شخص تھا جسے لوگ نو بن مریم کہتے تھے، اور وہ شہر کا رئیس اور قاضی تھا، صاحب نعمت و رتبہ اور صاحب باطن بھی تھا۔ اس کی ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت اور روشن چہرہ اور صاحب کمال تھی۔ بہت سے امراء اور اہل دولت اور مالدار اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کا پیغام بھی دیا، لیکن قاضی نے ان میں سے ایک کو بھی اس لڑکی کے لیے پسند نہ کیا، اور اس کے معاملہ میں وہ حیرت میں تھا۔ اور اس کا ایک سیاہ فام ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا، اور قاضی کے ملک میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے اس غلام سے کہا، تم ان باغوں میں جاؤ اور ان کے پھولوں کی رکھوالی کرو۔ چنانچہ وہ غلام وہاں گیا اور کئی مہینے باغوں میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس کا مالک اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک خوشہ میرے پاس لاؤ۔ تو وہ ایک خوشہ اس کے پاس لے آیا۔ اتفاق سے وہ کھٹا نکلا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ اس کے سوا دوسرا خوشہ دیکھو۔ چنانچہ وہ دوسرا خوشہ لایا۔ اتفاقاً وہ بھی کھٹا ہی نکلا۔ قاضی نے جھنجھلا کر اس سے کہا، کیا بات ہے کہ تم میرے پاس کھٹا ہی خوشہ کیوں لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بکثرت انگور ہیں؟ تو غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں میٹھے اور کھٹے کی تمیز نہیں کر سکتا اور میٹھا اور کھٹا نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، سبحان اللہ، تم کو باغ میں 2 مہینے ہو گئے اور کھٹا میٹھا تک نہیں پہچانتے۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اے میرے آقا، تیرے حق کی قسم کہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں چکھا۔ قاضی نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس میں سے نہیں کھایا؟ غلام نے جواب دیا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں آپ کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے حکم کی مخالفت کر سکتا تھا۔ تو قاضی کو اس کی دیانت اور ایمانت سے تعجب ہوا۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ مجھے تیری ذات میں اچھائی نظر آئی ہے اور مجھے تیرا یہ کام پسند ہے، اس لیے میں تم سے ایک بات کرتا ہوں، اور جو کچھ میں تم کو حکم دوں اس پر تجھ کو عمل کرنا ہوگا۔ غلام نے قاضی سے کہا، میں اللہ کا اور آپ کا تابع دار ہوں۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ میری ایک خوبصورت لڑکی ہے اور بہت سے امیر کبیر لوگوں نے اس کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ میں اس میں حیران ہوں کہ کس سے اس کا نکاح کروں، اس لیے جو تیری رائے ہو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اصل اور نسب، دین اور حسب میں رغبت کرتے تھے، اور یہود و نصارہ حسن و جمال میں خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دین اور تقوی میں رغبت کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانہ میں لوگ مال اور جاہ میں خواہش کرتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے جس کو چاہیں اختیار کریں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے اس سے کہا، میں تو دین اور تقوی میں راغب ہوں، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے اس لڑکی کا نکاح کر دوں، اس لیے کہ میں تجھ میں دین اور صلاحیت اور ایمانت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ غلام نے کہا، اے میرے مولا، میں خالص اور میں سیاہ فام ہندی غلام ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے مال سے خریدا ہے، تو کیسے آپ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کی لڑکی مجھ سے کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس کے آقا نے فرمایا، اٹھو ہمارے ساتھ گھر چلو اور ہم اس معاملہ میں غور کریں۔ چنانچہ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بے شک یہ غلام صالح، دیانتدار اور پرہیزگار ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی لڑکی اس سے بیاہ دوں، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کے جواب میں قاضی کی بیوی نے کہا، معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں لڑکی سے پوچھتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے باپ نے کہا تھا لڑکی کو بتا دیا۔ لڑکی نے کہا، میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور نہ میں آپ کی مخالفت کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد قاضی کی بیوی واپس آئی اور لڑکی کی رضامندی کا اظہار کیا، تو قاضی نے لڑکی کا نکاح مالک سے کر دیا اور دونوں کو کثیر مال عطا کیا۔ چنانچہ اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء میں مشہور اور معروف ہوئے۔
اس واقعے سے حاصل یہ ہوا کہ جن کے والدین فرما بردار، صالح اور نیک ہوتے ہیں، ان کی تربیت سے اکثر ان کی اولاد علماء اور اولیاء میں سے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔